حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم صحیح بخاری میں یار کہتے ہیں صحیح مسلم بخاری تو بخار کے تو چڑھ گیا، کتنی حدیثیں ہیں، لگتا ہے تو میرے سے تو زیادہ متاثر ہو گئے۔ اچھا سر آگے صفحہ نمبر 427 کوئی صوفی عبدالعزیز صاحب ہیں جو بالکل ان پڑھ ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے مگر یہ صاحب کسی کو حدیث بیان کرتے ہوئے اندازہ لگا لیا کرتے تھے کہ حدیث سچی ہے یا ضعیف حدیث۔ کیسے کہ فار ایگزامپل جب وہ حدیث بیان کر رہا ہوتا تھا صوفی عبدالعزیز کو اس کے منہ سے نور نکلتا نظر آتا تھا کہ حدیث سچی ہے جھوٹی۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ صوفی ان پڑھ آدمی صوفی صاحب کو نور کیسے نظر آئے کہ حدیث نور نظر آتا ہے تو حدیث سچی، نور نظر آتا ہے تو حدیث غلط۔ اب پھر ریلیونٹ باتیں کر رہے ہیں۔ نہیں میں سر یہ ریلیونٹ نہیں ہے، یہ فضائل اعمال ہے سر۔ ایک ہمارے بہت بڑے جو ہم جن کی بہت 5-7 بر اعظموں میں تبلیغ ہو رہی ہے ان کا نصاب ہے، اس نصاب میں یہ ہمیں یہ بابوں کے تڑکے لگا کے یعنی سواریاں آپ نے بٹھائی مکہ مدینہ کی اور اتارا کہ میں آپ سے ایک بات کروں، جی سر یہ لفظ آپ لے رہے ہیں مرزا صاحب سے۔ نہیں میں نے سنا لیکن میں نے پڑھا جی پھر خود پڑھا نا میری سنیں، جی کسی کو حقارت سے بولنا، کسی کے بارے میں کسی کو حقیر سمجھنا، جی سر اور خاص طور پر وہ لوگ جن کی ایک ہسٹری ہے ان کو اس طرح کہنا جو اس نے کر لیا باب تشیع کوئی نہیں، یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ پاکستان میں انڈیا میں پہلی ہستی ہیں جنہوں نے اسلام کو متعارف کروایا، ہزاروں لوگ ان کے ہاتھوں مسلمان ہوئے۔ میری اپنی نسل کا پہلا بندہ ان کے ہاتھ مسلمان ہوا، اس کو وہ کہہ رہا ہے چشتی دجال۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑی علمی شخصیت ہے، ان کو کہہ رہا ہے تھانوی دجال۔ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ یہ نہاوند کی گورنری چھوڑ کر جنید بغدادی کے شاگرد بنے تھے اور ان سے خلافت ملی تھی، ان کے جانشین بنے تھے، ان کو کہہ رہا ہے شبلی دجال۔ یہ زبان مت استعمال کیا کریں بابے، یہ سب اللہ کے نیک بندے تھے، لکھنے والے سے اونچ نیچ ہو سکتی ہے لیکن ان لوگوں کی میں کوئی اس کی وکالت نہیں کر رہا، اس میں کوئی مگر موضوع چیز ہے تو ہے۔ طریقہ یہ ہوتا ہے خذ ما صفا ودع ما قدر، قرآن کے علاوہ کوئی کتاب خطا سے پاک، جی میں یہی کہہ رہا ہوں، چاہے وہ بخاری ہے چاہے وہ مسلم۔ ہاں لیکن سر آپ نے یہ پڑھی ہے نا فضائل اعمال کی چیز پڑھی ہے تو میں آپ کو آپ اس میں دوسری طرف لے جا رہا ہوں۔ جی وہ میں ایگری کرتا ہوں، وہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ٹرم آپ کی بہت غلط ہے، یہ اس نے بابے اس نے گمراہی پھیلائی اور بہت بدتمیزی۔ دعوت دینے والا بدتمیز نہیں ہوتا، دعوت دینے والا بد اخلاق نہیں ہوتا، جس میں بد اخلاقی ہے جس میں بدتمیزی ہے وہ دین کا داعی نہیں ہے، کسی اور چیز کا داعی۔ چلو سر میں تو سر اس پہ ہوں کہ یہ جس میں یعنی ان کو بدل لینا چاہیے فضائل اعمال میں، اتنا بڑے یہ سیٹ اپ ہے۔ مولانا زکریا کہتے ہیں کہ میرے آ گئی منتخب احادیث آ گئی ہے۔ مولانا زکریا صاحب کہتے ہیں کہ جب میرے والد کو دودھ چھڑایا گیا تو وہ پاؤ بھر سپارہ حفظ کر چکے تھے۔ امام ابو حنیفہ 40 یا 50 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے ہیں، پتہ نہیں کس سے پتہ چلا۔ شیخ عبدالقادر جیلانی 12 سال جنگلوں میں پتے کھا کر گزارا کرتے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی ماں کے پیٹ سے 14 سپارے حفظ کر کے آئے۔ میں ابھی وہ سن رہا تھا، آپ نے شاید سنی، وہ میں غوث اعظم کا دھوپی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ خلفائے راشدین کو جنت کی بشارتیں ملی، حضرت عثمان قبر پہ جا کے رویا کرتے تھے۔ یہ واقعات تو بے بنیاد ہیں۔ اچھا نبی ایک یعنی آپ صفحہ نمبر 374 پر ہے، نبی جب قیام اللیل کرتے تھے تو اس رسی سے خود کو باندھ لیا کرتے تھے تاکہ نیند کے غلبے کی وجہ سے گرنا پڑے۔ آپ نے تو صحابہ کو منع فرمایا، نہیں غلط ہے، یہ فضائل اعمال میں ہے بھی نہیں۔ صفحہ نمبر 374 پہ نہیں آپ دیکھ لیجیے گا، میں آپ کو واٹس ایپ کرتا اللہ کے نبی نے سر کے بال باندھے ہوں، نیور نیند کے غلبے سے میں آپ کو نیور سر نیور۔ اچھا صفحہ نمبر ہے بھی صحیح تو غلط ہے۔ اچھا ایک صحابی پیرے پر معمور تھے 67 صفحے پہ، نماز پڑھنے لگے تو حملہ ہو گیا، تیر لگتے رہے، خون بہتا رہا، نماز پڑھتے رہے۔ اب امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو خون بہنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہاں آپ نے انہوں نے امام فے کر کے امام شافعی کر دیا۔ اچھا آگے سنیے، ایک سید صاحب نے 12 دن ایک وضو سے نماز پڑھی، 15 سال اپنے جسم کو لیٹنے پر آمادہ نہ ہونے دیا۔ اب یہ ورلڈ ریکارڈ ہے، گنس بک کا ورلڈ ریکارڈ میں سید صاحب کو جانا چاہیے۔ یہ سب فضول باتیں، تو یہ فضول فضائل اعمال میں ہے، آپ کے تبلیغی جماعت کے نصاب بھی کتاب ہے، اس میں نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت آدم کوئی توبہ حضور کے وسیلے سے قبول ہوئی تھی۔ آپ کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، میری ذات سے متعلق سوال کریں، یہ میری ذات سے متعلق نہیں ہے۔ سر آپ اس تبلیغی جماعت میں تھے، میں اب بھی ہوں، لیکن آپ ان کو رد کرتے ہیں۔ میں رد کرتا ہوں، جو غلط ہے وہ غلط۔ وہ انہوں نے ارشاد بھٹی صاحب کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ تنو بخاری مسلم دا بخار چڑھ گیا، لگتا ہے تو مرزے تو زیادہ ہی متاثر ہو گیا۔ یہ 2 جملے انہوں نے بولے، میرا نام تحقیر سے لیا، اور سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں آپ کو پتا ہے یہ مرزے کے ساتھ اگر بولا جائے تو اس سے کیا مطلب نکالا جاتا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ تارج میر صاحب نے نکالا ہوگا، لیکن ان کے الفاظ کا چناؤ درست نہیں تھا۔ مرزا صاحب کہہ لیتے، انجینئر صاحب کہہ لیتے مرزے، اور لوگ وکالت کر رہے ہیں کہ وہ پنجابی میں کہا تھا تو مرزے کہنا تھا۔ جناب پنجابی میں بھی مرزا صاحب ہی کہا جاتا ہے، میرے کلاس فیلو مجھے مرزا صاحب ہی کہتے تھے، یونیورسٹی میں پنجابی بولتے تھے ہم، میرے آفس میں بھی کئی پنجابی اسپیکنگ تھے، کبھی مرزے کہہ کے انہوں نے مجھے مخاطب نہیں کیا۔ لہٰذا یہ آپ جھوٹا دفاع نہ کریں، لوگوں کو تمیز سکھانے نکلے ہیں، اور انجینئر کو کہتے ہیں گمراہ ہے، بدتمیزی سکھا رہا ہے، دائی کی ایسی زبان نہیں ہوتی۔ اور اللہ نے دیکھیں کرامت ظاہر کی، مجھ پہ اللہ کی کرامت ہوئی، میں نے نہیں ظاہر کی، کہ اسی پوڈ کاسٹ میں ان کی زبان سے وہ لفظ نکلا کہ مرزے تو زیادہ متاثر ہے۔ جو لوگوں کو تمیز سکھا رہے تھے خود انہوں نے میرا نام کس طریقے سے لیا۔ اب میں مولانا کو ان کے گھر کی خبر اسی کانٹیکسٹ میں دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ انجینئر جو ہے بدتمیز ہے اور گمراہی پھیلا رہا ہے، تو میں انہیں بدتمیزی کے نمونے ان کے اپنے بزرگوں سے دکھاتا ہوں۔ 5 مثالیں میں رکھوں گا طارق میر صاحب کے لیے حفظہ اللہ تعالیٰ، اور میں ایکسپیکٹ کروں گا کہ وہ اپنے بزرگوں کو بھی بدتمیز کہیں۔ مثال نمبر 1، المہند علی المفند،
اس کتاب کا نام ہے ہند کی تلوار ایک سٹھیائے ہوئے پاگل بابے کے اوپر، اور وہ سٹھیائے ہوا بابا انہوں نے احمد ذا بریلوی کو کہا، جو اپنے مخالفین کو پاگل بابا کہیں اور اس کے اوپر اشرف علی تھانوی صاحب کے سگنیچر موجود ہوں، ان کے علاوہ بھی 30 سے زیادہ علماء کے سگنیچر ہوں، آج تک جتنے علماء آتے ہیں نا وہ بھی اپنا لچفرائی کرتے ہیں کہ ہم بھی انڈورس کرتے ہیں محنت کے عقیدوں کو، تو یہ سارے کے سارے بزرگ ان کے اس بدتمیزی میں شریک ہیں، انکلوڈنگ اشرف تھانوی صاحب۔ المحنت علی المفند، اس نام کے اوپر تو ایگری کر کے نا، اور یہ کتاب لکھی ہے شیخ زکریا کاندھلوی کے پیر و مرشد خلیل احمد سہارنپوری نے، لہذا ان کو آن کرنا پڑے گا، ان کو بدتمیز ڈکلیئر کریں۔ مثال نمبر 2، المحنت علی المفند میں انہوں نے احمد ذا بریلوی صاحب اور ان کے سارے ماننے والوں کو کہا یہ شیطانی لشکر ہے جو علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہوا ہے، 14ویں صدی کے مولویوں کو رضی اللہ عنہم کہا، اور احمد ذا بریلوی اور ان کی جماعت کو کیا کہا؟ شیطانی لشکر، جو اپنے مخالفین کو شیطانی لشکر کہیں، پلس یہ بھی کہا کہ جس طرح انبیاء پر شیاطین حملہ آور ہوتے تھے، علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر یہ حملہ آور ہوئے ہیں، تو کیا یہ بدتمیزی نہیں ہے؟ مثال نمبر 3، المحنت علی المفند میں انہوں نے اہل حدیث کو اور ان کے جو امام ہیں مجدد محمد بن عبد الوہاب صاحب، ان کو کہا یہ خوارج کی ایک جماعت ہے۔ آج چندے ان سے لیتے ہیں ریانوں کی شکل میں، جو لوگ محمد بن عبد الوہاب کو مجدد مانتے ہیں نا، امام کعبہ عبد الرحمن سدیس، جب وہ پاکستان آتا ہے تو اس کو رائے ونڈ کا وزٹ کرواتے ہیں، انڈیا جاتا ہے تو ان کو دیوبند مدرسے کا وزٹ کرواتے ہیں، اور بھائی تم نے تو ان کے بڑوں کو خارجی کہا ہوا ہے المحنت کے اندر، تو یہ تمیز ہے۔ اور اس سے بھی پہلے رد المختار، دور مختار کے حاشیے فتاوی شامی میں ابن عابدین شامی نے بھی خوارج کی ایک جماعت کہا محمد بن عبد الوہاب صاحب کو، تو کیا یہ بدتمیزی نہیں ہے؟ مثال نمبر 4، اشرف علی تھانوی صاحب کے ایک مرید نے خواب دیکھا اور کہا کہ میں نے دیکھا کہ حضرت سیدہ عائشہ جو ہے وہ آپ کے گھر تشریف لائی ہیں، تو تھانوی صاحب نے پتہ اس کی تعبیر کیا کی؟ دیکھا ماں کو، اور تعبیر انہوں نے کی کہ ان قریب کوئی کم سن لڑکی میرے ہاتھ لگے گی، اور وہی ہوا۔ کچھ دنوں کے بعد انہوں نے ایک ٹین ایجر بچی کے ساتھ شادی کر لی، مجھے تو لگتا ہے وہ شادی پہلی طے تھی، اس کو فٹ ان کرنے کے لیے کسی مرید سے خواب انہوں نے کہوایا۔ چلیں اس نے سن رکھتے ہیں کہ وہ اس طرح نہیں ہوا ہوگا، شیطان نے کو خواب دلایا ہوگا، لیکن وہ اسے رحمانی خواب سمجھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں ماں کو خواب میں، اور کہہ رہے ہیں چونکہ نبی اسلام کے عقد میں جب سیدہ عائشہ آئی تھی ان کی عمر کم تھی، تو میرے گھر بھی کوئی کم سن لڑکی میرے عقد میں آئے گی۔ یہ تمیز ہے، اور اگر ایسا ہوا بھی تھا، کیا اس طریقے سے اپنی ماں کا ذکر کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے؟ یہ الامداد رسالے میں انہوں نے لکھا، ایک الامداد رسالہ وہ تھا جس میں انہوں نے وہ تھانوی رسول اللہ اور اللہم صلی علی نبینا اشرف علی کو انڈورس کیا۔ کہتے نہیں خواب کا واقعہ وہ بیداری میں بھی ہے بھائی، اس کا میں کافی دفعہ پوسٹ مارٹم کر چکا، اور اس سے اگلے سال یا اس سے ایک سال پہلے کا یہ والا رسالہ تھا، یہ کنسیکٹیو 2 رسالے ہیں۔ مثال نمبر 5، میاں لوگ کیا کہیں گے؟ اب رمضان شریف ہے، یہ میرا پوچھنا بنتا ہے کہ قاسم نانوتوی صاحب کو جب رشید احمد گنگوئی صاحب نے ایک جلسے کے موقع پر چرپائی پہ لٹایا سب ٹین ایجرز بچوں کے سامنے، اس وقت تھانوی صاحب کی عمر بھی 16-17 سال تھی، اس معصوم بچے نے اگر یہ منظر دیکھا ہے تو اس پہ کیا برے اثرات پڑے ہوں گے؟ ارواح ثلاثہ میں انہوں نے اس واقعے کو نقل کیا، اور وہ کہتے ہیں جی ساتھ لٹایا، پھر عاشق صادق کی طرح کروٹ ان کی طرف کی اور ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا، اور اتنے وہ یعنی ولگر قسم کے الفاظ ہیں کہ وہ بولتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، وہ ہم ڈسپلے کروا دیں گے، تارجمی صاحب انشاءاللہ پڑھ کے اس پہ بھی کوئی اپنا ورژن دیں گے کہ یہ بدتمیزی سے بھی کوئی اگلا ورژن ہے۔ اور وہ چیخ رہا ہے قاسم نانوتوی اور کہہ رہا ہے میاں لوگ کیا کہیں گے، اور گنگوئی صاحب کہہ رہے ہیں کہنے دو لوگوں کو، دیوبند دماغ بند۔ یہ میں نے ایڈ کیا، اور اس پہ ختم نہیں ہوا، تذکرۃ الرشید کے اندر ان کے اپنے خلیفہ صاحب نقل کرتے ہیں کہ جی ایک دن رشید احمد گنگوئی صاحب نے خواب دیکھا کہ قاسم نانوتوی دلہن کی شکل میں خواب میں ان کے پاس آئے ہیں، اور پھر دونوں کو ایک دوسرے سے نفع پہنچا جس طرح کہ میاں بیوی کو پہنچتا ہے، یعنی وہی جو آپ سمجھ رہے ہیں، یعنی پورا دن جو کچھ سوچتے رہتے ہیں نا، یہ وہی کچھ ان کو خواب میں نظر آتا ہے۔ اور اس کے بعد اس خواب کو رحمانی خواب کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ اس میں اشارہ تھا کہ قاسم نانوتوی کی وفات کے بعد رشید احمد گنگوئی صاحب نے ان کے شاگردوں کی تربیت کرنی تھی۔ یہ دین سکھایا جا رہا ہے۔ ہمارے کراچی کے مفتی صاحب کی مہربانی ہے کہ اس کے دفاع کے لیے سامنے آئے، میں بھی دیکھنا اتنا زخم یہ چھیلتا رہا، میاں میاں میاں، وہ اتنی پرچیاں گیا بیچارے بول پہ، شکر الحمدللہ وہ بولے اور مان لیا کہ یہ لکھا ہوا ہے، ہم یہی تو چاہتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا اس میں تو فرینکنس ہے کہ وہ آپس میں فحش مذاق بھی کر لیا کرتے تھے۔ کون؟ اولیاء امت فحش مذاق آپس میں کیا کرتے تھے بچوں کے سامنے۔ مجھے بتائیں جب مدرسے کے بچے اس قسم کی حرکتیں دیکھیں گے تو مفتی عبدالعزیز سامنے نکلے گا نا اس مدرسے سے پڑھ کے، اور مفتی صاحب کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 2 داڑھیوں والے کام کریں؟ بھائی مفتی عبدالعزیز صاحب کی بھی داڑھی تھی اور وہ بچہ بھی پوری مٹھی داڑھی والا ہے جس کو پاس کرنے کی اس نے لالچ دی ہوئی تھی۔ سالے کو بم سے اڑا دوں گا ایک بار ہاتھ میں آ جائے تو۔ مولوی کی طرح ٹل دے رہے ہیں، وہ تو ویڈیو نکل آئی ہے نا، وہ میں نے تو نہیں گن پوائنٹ پہ بنائی۔ تو اب میں طارق جمیل صاحب کے فرقے کے ہی واقعات بیان کر رہا ہوں، انشاءاللہ میں ان سے امید کرتا ہوں کہ وہ ان چیزوں کو بھی بدتمیزی ڈکلیئر کریں گے۔